اسٹیج پہ ہمارے محترم مکرم حضرت قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ہمارے علاقہ کی معروف روحانی وجدانی علمی شخصیت تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رمیز اسلم صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے، اور حضرت مولانا علی معاویہ صاحب دامت برکاتہم فیوزو، جنہوں نے بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی کاوش اور جدوجہد سے اس مجلس، اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کی کوشش اور کاوش کو اپنے دربار میں درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ سب ساتھی کہیں آمین آمین، جزاک اللہ۔ آج کی محفل کا عنوان ہے محبت رسول۔ سبحان اللہ۔ کیا عنوان ہے جی؟ محبت رسول۔ آج کی ہماری محفل کا عنوان ہے محبت رسول۔ محبت رسول۔ کون کون ایسا بندہ محفل میں ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیر۔ حضور کی محبت ہی ہمارا سرمایہ ہے، حضور کی محبت ہی ہمارے لیے اعزاز اور بنیاد ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو اکرمہ کو اس کی اہلیہ نے کہا تھا کہ محمد کی تلوار سے محمد کے دامن کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، سمندر کوزے میں حضور کی محبت تو ایک ایسا سمندر، اس کو بند ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، ایک ایسا سمندر ہے جس کا احاطہ ہی ممکن نہیں۔ لیکن کسی بھی انسان کے ساتھ محبت کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، اظہار محبت کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ انسان کسی بھی انسان سے یا اپنے قول کے ساتھ محبت کرتا ہے یا اپنے فعل کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ قول کے ساتھ محبت کیا ہے کہ انسان زبان سے اظہار کرتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، جیسے آپ چھیالی والے حضرات یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور سے کیا ہے جی؟ بلند آواز سے ہمیں حضور سے کیا ہے جی؟ تمام مفراد بولے، ہمیں حضور سے کیا ہے؟ محبت۔ یہ ہے زبان سے محبت، قول کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ اظہار محبت۔ اور محبت کا دوسرا طریقہ فعل ہے کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کس لیے آئے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ محبت رسول میں آئے۔ کس لیے آئے؟ محبت رسول۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کام کے ساتھ کسی سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اب دیکھیے تاریخ انسانی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت قول اور فعل دونوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ اپنے الفاظ میں دونوں کا تذکرہ کروں گا۔ اگر ہم فعل کے ساتھ محبت کو دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ پیغمبر تک انبیاء علیہم السلام نے بھی حضور سے محبت کی ہے، صحابہ کرام نے بھی حضور سے محبت کی ہے، اور ہر شخصیت نے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آئیے ذریعہ 146 سے اٹھیے اور مکہ مکرمہ کے بازار میں پہنچیے۔ ہمیں مکہ مکرمہ کے بازار کے اندر ایک 11 سال کا نوجوان اپنے ہاتھ کے اندر ننگی تلوار لیے ہوئے پھرتا چہچہاتا نظر آتا ہے۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، اے زبیر، آج تو نے اپنے ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی؟ تیرا مقصد کیا ہے؟ تجھے کیا ضرورت کہ اب کوشش پیش آئی کہ تو ہاتھ میں تلوار لے کے مکہ کے بازار میں نکلا ہے؟ میرے اس سوال کے جواب سے پہلے ایک شخصیت پہاڑوں سے مکہ مکرمہ کے بازار کی طرف آتی نظر آتی ہے، اور وہ یہی سوال حضرت زبیر سے کرتی ہے، اے زبیر، آج تو نے تلوار کیوں اٹھائی؟ حضرت زبیر جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ زبیر اپنی تلوار لے کر اپنے گھر سے
باہر آئے. حضور سوال کرتے ہیں, زبیر بتائیے اگر آج مجھے شہید کر دیا جاتا پھر آپ کیا کرتے؟ محبت رسول کا عملی اقدام دیکھیے, محبت رسول کا عملی پہلو دیکھیے. حضرت زبیر اپنی اس تلوار کو فضا کے اندر لہراتے ہوئے حضور کو کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ, اگر آپ کو شہید کر دیا جاتا زبیر مکہ مکرمہ میں اتنا قتل عام کرتا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر پانی کی طرح لہو بہتا ہوا نظر آتا. سبحان اللہ. عنوان کیا آئے گی؟ محبت رسول. بولے بولے ساتھ, کیا عنوان ہے؟ محبت رسول. محبت رسول. عنوان کیا ہے؟ محبت رسول. سب محبت حضور کی محبت میں بولیے. عنوان کیا؟ پیچھے والے بھی بولیں, محبت رسول. ہم محبت رسول دیکھتے ہیں, غزوہ احد کا میدان ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 70 صحابہ اکرام شہید ہو چکے ہیں اور 70 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اٹھیے اور ہم کافروں کے مقابلہ کے لیے جانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اور صحابہ کا اظہار محبت سبحان اللہ. فعل کے ساتھ کیسے محبت کی جاتی ہے یہ صحابہ اکرام پہ ختم ہے. حضرت علی صاحب تشریف فرما ہے, جملہ سنیے گا. صحابہ اکرام اٹھتے ہیں, کٹے ہوئے جسم, زخموں سے چور چور جسم, بہتا ہوا لہو, اور دودھ قملی والے آقا کا فرمان چلیے. سبحان اللہ. چلیے 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 محبت رسول میں چلیے, 40 والے چلیے محبت رسول میں بولیے. حضور فرماتے چلیے, ان کا پیچھا کریں اور میرے ساتھ وہ افراد جائیں گے پہلے میدان میں شامل تھے, نیا بندہ نہیں جائے گا. اب یہ چلے, 2 صحابی زخموں سے چور اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ حضور سرکار جا رہے ہیں اور غمخوار بھی جا رہے ہیں, ہم زخموں سے چور ہیں, ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیے احد کے میدان کی طرف ذرا دیکھیے. اب ایک صحابی دوسرے صحابی سے سوال کرتا ہے کہ حضور جا رہے ہیں. کہا بھائی ہم بھی چلیں. کیسے چلیں؟ فرمایا کہ تم مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا لے اور مجھے اپنے ساتھ چلنا شروع کر. یہ رینگتے رینگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب میں ان سے سوال کرتا ہوں اے میرے پیارے صحابی بتائیے تو صحیح, آپ زخموں سے چور ہیں, ان زخموں کا علاج کروا لیجئے, ان پہ مرہم پٹی بنوا لیجئے, آپ پہلے ان کا اہتمام تو فرما لیجئے. تو مجھے جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر حضور کے فرمان کے بعد مرہم پٹی کی طرف جائیں گے تو پھر محبت رسول کہاں کی رہ جائے گی؟ ہم تو حضور کے نام پہ, حضور کی محبت پہ اپنا تن من دھن فدا کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے زخم حضور پہ لگ جائیں, حضور بچ جائیں اور ہم قربان ہو جائیں تو ہماری محبت کا عنوان پروان چڑھ جائے گا. سبحان اللہ. محبت رسول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ جو بندہ جائے اور درود پاک پڑھے, سلام پیش کرے, حضور سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. جواب بھی بولے, سب بولے, پیچھے والے بھی بولے, جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھا, ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. ایک بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا اور پھر حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا اور اس نے ایک آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مومنوں کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور اس کے بعد اس نے عربی کے چند اشعار پڑھے. وہ کیا ہیں ذرا سنیے گا. کہتا ہے یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ
فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما ذلت القدم وصاحبا كلا أن صاحبا أبدا من السلام عليكم ورجع القلم. اس نے اپنے اشعار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو بیان کرنا شروع کیا. اس نے کہا اے وہ بہترین ہستی جو اس مبارک جگہ پہ آرام فرما ہے، آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کی جود و سخاوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ جس طرح زندگی میں جود و سخاوت کے منبع تھے، فیوز و برکات آپ سے ہی جاری تھا، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی سخاوت پہاڑوں سے بھی نظر آ رہی ہے، زمین کے اوپر سے بھی، زمین کے نیچے سے بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی سخاوت ہر طرف مجھے لپٹے ہوئے ہے اور نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ آرام کرنے والے سیدنا ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے، بولنے والوں کی زبانیں بولتی رہیں، سوچنے والوں کے ذہن سوچتے رہیں، میرا اور ان تمام کا سلام پہنچتا رہے. عتبی فرماتے ہیں مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا اور میرا نصیب جاگ اٹھا. سبحان اللہ. میں سو گیا اور میرا نصیب جاگ اٹھا، مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. فرمایا کہ حضور نے مجھے فرمایا عتبی اٹھیے اور اس بدو سے فرمائیے محبت رسول کیا ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہے. امت کی بھی حضور سے محبت ہے، حضور کی بھی امت سے محبت ہے. فرمایا عتبی اٹھیے اور اس کو بتائیے کہ آپ کی فریاد سن لی گئی اور آپ کی بخشش کر دی گئی. سبحان اللہ. محبت رسول کیا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کسی نے کیا خوب کہا تھا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نظر القمر لا يمکن الصناع کما کان حقہ بعد خدا. بزرگ تو ہی، قصہ مختصر اور حجت الاسلام والمسلمین، عاصم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اسی کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. کس لیے ہو حشر کا ڈر، مجھ کو ایک قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا. محبت رسول. ہر عالم دین نے، ہر شاعر نے، ہر واعظ نے اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. حضرت مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جا لڑیاں. تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اشعار میں بھی بیان کی جانی چاہیے، نظم میں بھی، نثر میں بھی، الفاظ میں بھی، زبان سے بھی، اور انسان کے جسم سے بھی محبت کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے. صحابہ کرام نے حضور کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی. حضور نے مال کا کہا تو صحابہ کرام نے مال لٹا دیا. حضور نے جان کا کہا، صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. حضور نے گھر بار کا کہا، صحابہ کرام نے وہ قربان کر دیا. صرف یہ 46 والوں کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے پیغام ہے. آج میں اور آپ محبت رسول کے دعویٰ دار ہیں تو مجھے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں سوچنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم نے کیا قربان کیا. ہمارے پیر و مرشد کا ایک جملہ فرمایا، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب میں، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب میں، ورنہ کیا رکھا ہے اس جہاں خراب میں. حضور کی محبت کو اپنائیے، درسگاہوں کو آباد کیجئے، اپنے بچوں کو اس نظام کے ساتھ منسلک کیجئے. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں،
یہ کوئی الفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم سوال کرتے ہیں اپنے دوستوں سے۔ ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے 1 ایکڑ زمین کا بیچا 1 کروڑ روپے کا، 40 لاکھ کی میں نے گاڑی خریدی، 60 لاکھ روپے کا میں نے مکان بنا لیا۔ کیا بنایا جی؟ مکان بنا لے۔ سب بناتے ہیں، بنانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے جی۔ آپ نے اپنے مکان میں قرآن پاک بھی رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 60 لاکھ، کتنے لاکھ 60 لاکھ مکان بنانے پہ خرچ کیے، وہاں پہ قرآن پاک کا نسخہ بھی موجود ہے۔ او نہیں جی مولوی صاحب بے ادبی ہوں جی، کوئی پردہ تو ہے نہیں جی۔ مجھے بتائیے ہماری ہلاکت کے اسباب کیا ہیں؟ ہم ہلاک اور برباد کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ قرآن پاک کا نسخہ نہیں پڑھا، قرآن پاک کی کتاب گھر میں نہیں ہے، اور جن گھروں میں موجود ہے آپ بزرگ تشریف فرما ہے، ہم خود جانتے ہیں اچھی طرح ہم کتنا اس کو کھولتے ہیں۔ ہمارے گھر میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن اونچی جگہ پہ پڑا ہے، آج جا کے اٹھائیے اس کے اوپر مٹی گرد پڑی ہوگی، اور پھر وہ مولوی صاحب سے دعا کرواتے ہیں، جی مولوی صاحب دعا کریں گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ وہ جو برکت کا خزینہ ہے، وہ جو برکت کا محور ہے، جو منبع ہے، اس کو تو بند کر کے رکھا ہے، اس کو اٹھائیے، اس کو سینے سے لگائیے۔ تو آج عزم کریں ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے، سیکھیں گے، کوشش کاوش کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب دل بڑا کرتا ہے قرآن پاک صحیح کرنے کو، الفاظ صحیح کرنے کو، لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، آپ کے پاس تو وقت نہیں، آپ اپنے بچوں کو صحیح کروا لیں، بچوں کو اس کے ساتھ منسلک کر لیں۔ تو تمام ساتھی اس کا عہد کریں، اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجیں گے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات سے ان کے دلوں کو منور کریں گے، ان کی زندگیوں کو روشن کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید سیکھنے اور سکھانے کے لیے تعداد میں آخر قبول فرمائے۔ وما علینا الا